اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سوری فار بینگ لیٹ۔ آج کی اس لیکچر میں الحمدللہ ہم ایک سٹیپ فردر جا رہے ہیں۔ اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے، جسٹ ہم نے اس کو ریویو کرنا ہے اور ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسم اشارہ دوسرے مرکبات کے ساتھ جب ملتا ہے تو پھر کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے یا اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 فریگمنٹس پڑھ رہے ہیں جس میں ہم جو ہے 4 فریگمنٹس پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لاسٹ فریگمنٹ انشاءاللہ لاسٹ فریگمنٹ کا لاسٹ لیسن ہے، اسم اشارہ اور مشار الیہ مشار الیہ۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ دنیا کی ہر زبان میں جیسے دور یا نزدیک کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں یہ وہ، انگریزی میں دس دیٹ، اسی طرح عربی میں بھی دور و نزدیک کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ان لفظوں کو استعمال کر کے کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم یا تو اس کو فریگمنٹ بناتے ہیں یا پھر وہ سینٹنس ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم اشارہ سینٹنس کب بناتے ہیں اور فریگمنٹ کب بناتے ہیں۔ اردو میں ہم یہ لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں اور عربی میں بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، لیکن اس لیکچر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریویو کریں گے انشاءاللہ۔ عربی میں استعمال ہونے والے اسم اشارہ 2 قسم کے ہیں، ایک اشارہ قریب ہیں اور ایک اشارہ بعید ہیں یا دور کے اشارے۔ اشارہ قریب کے لیے ھذا ھذی ھؤلائی، اشارہ بعید کے لیے ذالک تلک اولئک۔ فرسٹ کالم مذکر کا، سیکنڈ مؤنث کا اینڈ تھرڈ مذکر اور مؤنث دونوں کا تھا۔ اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو 4 ورڈز ہیں ھذا ھذی ذالک تلک، یہ ہم اس کے لیے جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بٹ یہ جو تھرڈ کالم ہے اس کے ہاؤلائی اور اولائی کا، یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوں گے، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان دونوں کے لیے ہاؤلائی اور اولائی کا استعمال ہوگا۔ اس ٹیبل کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں، میں آپ کو یہ دکھانا نہیں چاہ رہی ٹیبل، اس کو اپنے مائنڈ میں ریوائز کریں۔ ھذا ھذی ھؤلائی اشارہ قریب، اشارہ بعید ذالک تلک اولئک، ھذا ھذی ھؤلائی ذالک تلک اولئک، ھذا ھذی ھؤلائی ذالک تلک اولئک۔ تو یہ ہماری اسم اشارہ تھے۔ اسم اشارہ مشار الیہ کمپاؤنڈ میں اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا اسم اشارہ، پہلا پارٹ اسم اشارہ کا ہے جو ھذا ھذی ھؤلائی ذالک تلک اولئک، اور دوسرا پارٹ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کا یہ جو کمپاؤنڈ ہے، اردو، انگریزی، عربی تینوں زبانوں میں ان کی ترتیب ایک ہی جیسی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ اس میں مضاف الیہ میں دیکھا تھا، ان کا ترتیب ڈیفرنٹ تھی، لیکن ان میں ترتیب ایک ہی ہوتی ہے۔ اسم اشارہ مشار الیہ کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد الاسم آنا چاہیے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پراپر اسم آنا چاہیے۔ اگر اسم اشارہ کے تو پھر وہ فریگمنٹ بنتا ہے۔ اگر اسم اشارہ کے فوراً بعد الاسم نہ آئے، اب کامن اسم آئے، عام اسم آ جائے، تو پھر وہ سینٹنس بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ اسم اشارہ مشار الیہ کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کی پریکٹس کی تھی، اس کو ہم ریوائز نہیں کر رہے۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم اشارہ مشار الیہ مبنی اسم ہوتے ہیں۔ مبنی اسم کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنی حالت کو شو نہیں کر سکتے، اسپرچولی جو ہے یہ تینوں حالتیں رکھتے ہیں، رفع نصب جر، لیکن ویسے اپنی حالت شو نہیں کرتے۔ ھذا رفع حالت میں بھی ھذا ہوگا، نصب میں بھی ھذا ہوگا، جر میں بھی ھذا ہوگا۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی جانا تھا۔ تھوڑی سی پریکٹس آج اس کی کرتے ہیں، اسم اشارہ مشار الیہ کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رول کیا ہے کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ الاسم۔ ھذا البیت، دس ہاؤس، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ھذا بیت، اب ھذا اسم اشارہ کے فوراً بعد جو مشار الیہ ہے وہ کامن اسم ہے، الاسم نہیں ہے، تو یہ گھر ہے۔ لیکن عربی میں اگر آپ دیکھیں تو ہے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، ہے کا کوئی لفظ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوتا، تو پھر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ہم کیسے جانیں گے کہ ہے کا لفظ کہاں لگانا ہے؟ بٹ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو کانسیپٹ دے دوں کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہاں از یا ہے لگنا ہے۔ فوراً بعد اپنے ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ اسم اشارہ کے فوراً بعد از یا ہے لگنا ہے، لائک دس از ہاؤس،
ویسے ہم اس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں عربی کے لحاظ سے تو دس از اے ہاؤس انگلش کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اردو میں دیکھیں تو یہاں ہم نے یہ ہے گھر، اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ حاضہ کے فوراً بعد اگر ہم ہے یہاں لگاتے ہیں تو یہ ہے گھر، پھر ہم اس کو ری ارینج کر سکتے ہیں یہ گھر ہے، بٹ کیپ ان مائنڈ اسم اشارہ کے فوراً بعد ہے کا کانسیپٹ آ جائے گا اگر اس کے بعد والا اسم الاسم نہ ہو، کامن اسم ہو۔ اگر وہ الاسم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مرکب بن جائے گا، فریگمنٹ بن جائے گا، اگر وہ الاسم نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس سینٹنس بن رہا ہے۔ جیسے حاضل مسجد، مسجد الاسم ہے تو فریگمنٹ ہے یہ مسجد، حاضہ مسجد الاسم نہیں ہے تو ایک جملہ بن گیا یہ مسجد ہے، اور پھر ہم ہے کہاں فائنڈ کریں گے؟ رائٹ آفٹر حاضہ، ٹرانسلیشن میں آپ ہے دیکھیں گے اور پھر ہم سینٹنس کو ری ارینج کر لیں گے یہ مسجد ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی لینگویجز کے فرق ہوتے ہیں، آپ کانسیپٹ تو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم پہلے بھی اس بات کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، بٹ آپ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں لے سکتے، سم ٹائم آپ لے بھی لیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ری ارینج کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہ ہے، ہوپ فلی آپ ان کو خود جو ہے ٹرانسلیٹ کر لیجئے تاکہ ہم اس کو جلدی سے آگے چلیں گے۔ اب ایک اور چیز ہم نے کہا تھا کہ اسم اشارہ مشار الیہ کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہونی چاہیے، تو اگر آپ یہ دیکھیں حاضانی والدانی تو یہ آپ کے پاس یہ دو لڑکے اسم اشارہ مشار الیہ آ رہے ہیں، ان کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ اب آپ اس کو اسم موصوف صفہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کیجیے گا کیونکہ موصوف صفہ کی بھی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں بھی اسم اشارہ آ جائے گا آپ اس کو اور اس کے نیکسٹ اسم کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہوگی تو اسم اشارہ والے فریگمنٹ کو آپ موصوف الیہ نہیں سمجھ سکتے، اس کو آپ موصوف الیہ نہیں لے سکتے۔ ساری اگزامپل اسی سلسلے کی ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا۔ اوکے جی، نیکسٹ ایکچوئل ہمارا ٹارگیٹ اس لیسن کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح اسم اشارہ دوسرے کمپاؤنڈز یا دوسرے مرکبات فریگمنٹس کے ساتھ مل کر جب آتا ہے تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ آیت دیکھ رہے ہیں ربا حاضل بیتی، رائٹ، ربا از لائٹ نوول، حاضہ حالت جر میں ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں حالت جر نہیں دکھا رہا۔ جب ہمیں فرسٹ اسم لائٹ نوول ملتا ہے تو ہم نیکسٹ اسم 100% شور ہمیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ حالت جر میں ملنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ حالت جر میں نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہ مبنی اسم ہے، اسپرچولی یہ حالت جر میں ہے لیکن یہ اپنی حالت شو نہیں کر سکتا، لہذا ہم اس کو یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ سو اٹس مضاف الیہ، رب حاضہ اٹس مضاف الیہ، دین نیکسٹ حاضل بیتی۔ اب حاضہ اسم اشارہ اینڈ البیتی مشار الیہ، الاسم ہے تو یہ فریگمنٹ آ گیا، رب حاضل بیتی، ہاؤس، اس کی ٹرانسلیشن ہم یوں کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ آپ یہ جو اسم اشارہ ہے آپ اس کو ایک پائپ سمجھیں جو اپنی جو بھی اس کی کنڈیشن ہوگی وہ نیکسٹ ٹرانسفر کر دے گا، نیکسٹ اس کو پاس آن کر دے گا۔ اب یہ حاضہ حالت جر میں تھا اسم اشارہ تو اس نے آگے اس البیتی کو بھی اسم اشارہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہونی چاہیے، لہٰذا یہ حالت جر میں ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی حالت جر میں ہی موجود ہے لیکن اپنی حالت شو نہیں کر پا رہا۔ ربا حاضل بیتی، رب آف دس ہاؤس یا اس گھر کا رب۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے فی ہذہ الحیات الدنیا، فی جار حرف جر ہے اور اس کے نیکسٹ کیا آنا ہے؟ مجرور، فی ہذہ ان دس، اوکے، جار مجرور کا کمپاؤنڈ آ گیا۔ دین نیکسٹ آپ کے پاس ہذہ الحیاتی، ہذہ اسم اشارہ، حیاتی مشار الیہ آ گیا، دس لائف۔ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو الحیاتی الدنیا، الحیاتی کی چاروں خصوصیات، الدنیا کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہیں تو یہ آپس میں کیا آ رہے ہیں؟ موصوف صفہ آ رہے ہیں۔ الحیاتی جر ہے، مؤنث ہے، سنگولر ہے، الدنیا جو ہے جر ہے، مؤنث ہے، سنگولر ہے اور پراپر ہے، الحیاتی بھی پراپر ہے، تو ان کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہیں لہٰذا یہ موصوف صفہ ہے۔
فی حاذہ الحیات الدنیا. اب یہاں آپ کو 3 کمپاؤنڈ نظر آ رہے ہیں، جار مجرور ہے، حاذہ الحیاتی اسم اشارہ مشار الیہ ہے، حیات الدنیا آپ کے پاس کیا ہے، موصوف صفہ ہے. تو یہ 3 کمپاؤنڈ یہاں پہ مل رہے ہیں آپ کو. نیکسٹ جاتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں. اب یہ دیکھیں تلک اسم اشارہ ہے، رائٹ آفٹر الاسم نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ آپ کے پاس سینٹنس بن گیا ہے. حدود اللہ لائٹ نوول فالوڈ بائی جل مضاف مضاف الیہ، اللہ کی حدود. تلک یہ اسم اشارہ مؤنث ہے، حدود اللہ ہے اللہ کی حدود. اللہ کی حدود ہم نہیں کہہ سکتے اس لفظ کو، بلکہ ہم کہیں گے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود. ٹھیک ہے. تلکا کا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اگر الاسم نہیں آتا تو اٹ مینز یہاں آپ کو تلکا کے فوراً بعد اسم اشارہ کے فوراً بعد ہے کا کانسیپٹ مل جاتا ہے. یہ ہیں اللہ کی قائم کردہ حدود، اور جب ہم ان کو ری ارینج کریں گے یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں. اب یہ دیکھیے کہ تلکا تو سنگولر ہوتا ہے اور فیمنن ہوتا ہے، پھر یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ حدود کے ساتھ تو آپ کو ہاولائی یا اولائی کا اس قسم کا لفظ آنا چاہیے تھا، پلورل لفظ آنا چاہیے تھا. تو یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے یہاں آیا ہے کیونکہ حدود از اے بروکن پلورل، جمع مکسر ہے. سو جمع مکسر کے ساتھ ہم نے یہ جانا تھا کہ 1F فیمنن یوز ہوتا ہے بیکاز اٹس اے کریزی رول. سو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں. یہاں پہ تلکا کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے. حاذل قرآن ویری ایزی، اسم اشارہ مشار الیہ. نیکسٹ ٹائم اولئک اصحاب النار، اولئک اسم اشارہ، الاسم نہیں ہے تو اٹ مینس یہ سینٹینس ہے، یہاں بریک ہو رہا ہے، کمپاؤنڈ آگے جوائن نہیں ہو رہا، یہ اسم اشارہ آگے جوائن نہیں ہو رہا. نیکسٹ دیکھیں اصحاب الناری لائٹ نوول فالوڈ بائی جر، سو اٹس مضاف الیہ. اولئک دوز آر، وہ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی، آگ کے لوگ، آگ والے لوگ، وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ ہیں آگ کے ساتھی یا آگ والے لوگ. حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. حاذہ اسم اشارہ، الاسم نہیں ہے، اٹ مینس ایک فریگمنٹ نہیں ہے، اٹس اے سینٹینس. ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ نوول، اللہ فالوڈ بائی جر، سو ورڈ اللہ فالوڈ بائی جر، سو مضاف مضاف الیہ، اللہ کی اونٹنی. حاذہ دس، یہ ہے اللہ کی اونٹنی. یہ حاذہ کے فوراً بعد اگر آپ کے پاس ال نہیں مل رہا تو یہاں فوراً ہے لگا دیں. حاذہ یہ ہے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب ہم اس کو ری ارینج کر لیتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک اسم اشارہ ہے، آیات الاسم نہیں ہے، اٹ مینس یہ سارا سینٹینس آپ کے پاس بن فوراً بعد آپ ہیں یا ہے لگا دیں گے. آیات اگین اٹس اے بروکن پلورل، جمع مکسر، اس وجہ سے آپ کے پاس فیمنن تلک آیا ہے. اسم اشارہ اینڈ یہ آپ کے پاس مشار الیہ ہو گیا. دین آیات لائٹ نوول فالوڈ بائی جر، الکتابی از ان در، سو آیات الکتابی مضاف مضاف الیہ آیات. نیکسٹ ٹائم جائے الکتاب الحکیمی، موصوف موصوف صفہ. سو آپ کو یہاں پہ پھر 3 کمپاؤنڈ فریگمنٹس نظر آ رہے ہیں. تلک آیات اسم اشارہ مشار الیہ، آیات الکتابی مضاف مضاف الیہ، الکتاب الحکیمی موصوف صفہ. تو اس کو ہم یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہیں تلکا کے فوراً بعد اگر آپ ہیں لگا دیتے ہیں، یہ ہیں کتاب حکیم کی آیات، یہ ہیں کتاب حکیم کی آیات. اب آپ اس کو ری ارینج کریں جیسے ہم اردو میں سینٹنس ہمارا ارینج ہوتا ہے، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. اس ایک لفظ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. کتاب الحکیم، حکیم کہتے ہیں عقل مند یا دانا کو، وائس پرسن. اوکے، تو عقل مند اگر آپ سوچیں تو عقل مند یا دانا کا لفظ ہم انسان کے ساتھ تو استعمال کرتے ہیں، عقل مند انسان، عقل مند جوان، لیکن ہم کتاب، عقل مند کتاب، عقل مند پین، عقل مند کرسی، اس کے ساتھ ہم کبھی بھی عقل مند کا لفظ استعمال نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ دانا کتاب یا عقل مند کتاب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ تو جاندار چیز کے لیے عقل مند یا دانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے اس کے لیے اس لیے استعمال کیا کہ اس کو قرآن پاک کو ایک زندہ کتاب کہا گیا ہے.
زندہ جاوید کتاب ہے. کہ ہر زمانے میں، ہر ایج میں اس کتاب کے اندر سے ایک نئی ہدایت، نئی چیز انسان کو ملتی ہے. اس وجہ سے اس کو کتاب الحکیم کہا گیا ہے. نئے موج سے نئی ہدایات ملتی ہیں. ہمارا جو علم ہے انسان کا علم ناقص ہے، ٹھیک ہے. قرآن جو ہے یہ پرفیکٹ ہے. تو ایکچوئل ڈیفیکٹ جو ہے ہمارے علم میں ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان کا نالج آگے بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہی کوئی نئی چیز آپ کی اس میں سائنس کی فیلڈ میں، یونیورس میں جو بھی کوئی نئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، جب آپ قرآن تک پہنچتے ہیں تو وہ پہلے ہی قرآن کے اندر موجود ہوتی ہے. لائک ہر ایج کے اندر جو ہے اس کتاب میں سے ایک نئی چیز، ایک نئی ہدایات آپ کو ملتی ہے. یہ ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. اس کو عام کتاب نہ سمجھا جائے. جس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈنے جائیں گے وہ ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میرے یہ مسائل ہیں، مجھے اس کا حل نہیں مل رہا. تو اس میں اس کتاب کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کے اندر ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. فار ایگزامپل سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے کہا جاتا تھا زمین گول ہے. آج کل یہ آ رہا ہے کہ زمین جو ہے بیلزوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں ہے. اور یہ کتاب میں قرآن پاک میں پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا. دحاحہ کا لفظ استعمال ہوا تھا زمین کے لیے، جس کی یہ جو ورڈ ہے یہ بیلزوی شکل کے لیے یا انڈے کی شکل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آربٹس، مدار کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، آربٹ میں گھوم رہی ہے. تو 1400 سال پہلے چلے ہیں. تو یہ کیونکہ انسان کا علم اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا تو اس وقت اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا. ان لوگوں نے اس اپنے ٹائم کے مطابق اپنی اس کی انٹرپریٹیشن کی ہوگی. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آربٹس ہیں جس کے اوپر پلانٹ جو ہیں وہ اپنا ٹریول کر رہے ہیں. اسی طرح بلیک ہول دیکھیں، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا. ہزاروں سال پہلے انسان کو نہیں پتا تھا، لیکن آج آپ جب بلیک ہول آپ نے ڈسکور ہوا تو وہ پہلے سے جب قرآن کھولتے ہیں تو اس کو مینشن کیا گیا. اس طرح نہ جانے آنے والے وقت کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی ہم نہیں جانتے لیکن اس کتاب کے اندر موجود ہیں. جب وہ ایج آئے گا تو اس ایج کے مطابق اس کتاب میں سے وہ چیز زندہ، حکمت جو ہے، دانائی جو ہے، ان لوگوں کو جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کو یہ چیز مل جائے گی. تو یہ کتاب ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، ہر ایج کی کتاب ہے. اسی وجہ سے اس کو کتاب الحکیم کہا گیا. نیکسٹ ہے آپ کے پاس حاضی سبیلی. حاضی اسم اشارہ، سبیل لی ای ہے، مائی پاتھ، سبیلی اٹس اگین مضاف مضافل ہے. ٹھیک ہے، سبیلی میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے میرا راستہ. ری ارینج کریں گے، یہ میرا راستہ ہے. الحمدللہ یہ ہم نے آج اس کو کیا ہے. کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے، بہت آسان ہے. جسٹ ہم نے ریویو کیا ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے اس ایکسرسائز میں سے، جس طرح ہم نے ابھی ان کو بریک کیا ہے کہ کتنے کمپاؤنڈ ہیں ان کے اندر، کتنے فریگمنٹس ہیں، وہ آپ نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. بی حاضل حدیثی، اس کے اندر دیکھیں آپ کو جار مجرور کا پہلے نظر آ رہا ہے، دین آپ کو اسم اشارہ مشار الیہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ فریگمنٹ ہے. تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. یہ فریگمنٹ ہے اور اس کے اندر یہ فریگمنٹ جو ہے آپ کو نظر، 2 فریگمنٹ اس کے اندر میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو یہ آپ کا ٹاسک ہے. ڈونٹ وری اگر نہیں کر پاتے، کوشش کریں، ٹرائی کریں. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ریویو کریں گے، نیکسٹ ڈریم کے اندر، نیکسٹ انٹینسیو کے اندر، تو آپ کو بہت اچھے سے ساری چیزیں آ جائیں گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.